اسٹوڈنٹس ہیں اس کیٹیگری میں، چاہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے لوگوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے، جو کہ ان کا رزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا، وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں اور 12ویں کلاس کے اندر۔ جن کو جو پروموٹ ہو چکے ہیں، جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں۔ ایسے نہیں ہوا، وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے، وہ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں۔ یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے، کلاس 9 میں ہے اور 11 میں ہے، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے، اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آ جائے جی تیسری کیٹیگری پہ۔ اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا، یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں۔ باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے، اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے، ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%، یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر۔ کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔
तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मजामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मजामीन में इम्तिहान ले रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज्यादा मजामीन में फेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। सो मैं फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को, खास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्जाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1, जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिजल्ट है, जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है, और बाकी क्योंकि 12वीं का जो इम्तिहान नहीं हो रहा, तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके। लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिजल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे, और चौथा वो कि जो 40% से भी ज्यादा फेल हो गए थे, तो उसमें उनको एक मौका दिया।